بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا فإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. صدق الله العظيم. چل رہا ہے نظر کے اندر ہی حضرات محترم، اللہ پاک فرما رہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں. کئی لوگ دنیا کے لیے ہجرت کرتے ہیں، کوئی دولت کے لیے ہجرت کرتا ہے، کوئی عورت کے لیے ہجرت کرتا ہے، اور وہ پیسے کے لیے، کوئی کاروبار کے لیے، کوئی اور کاموں کے لیے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی کس کے راستے میں؟ اللہ کے راستے میں جنہوں نے ہجرت کی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے محبوب کے صحابیوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی. اور یہ جو ہمارے مسلمان بھائی سن 47 میں ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے ہیں پاکستان میں، یہ بھی مہاجر ہیں، انہوں نے بھی دین کے لیے، اسلام کے لیے ہجرت فرمائی ہے. تو اللہ پاک ان کی ہجرت کو بھی قبول فرمائے. تو اللہ پاک فرما رہے کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں ثم قتلوا، پھر شہید کر دیے گئے. ہجرت کی اور پھر کیا کر دیا گیا؟ اللہ کے راستے میں کیا کر دیا گیا؟ شہید کر دیا گیا ان کو. شہادت کی موت میرے بھائیوں یہ بہت عظیم الشان موت ہے، یہ سب موتوں کی سردار موت ہے. اللہ کے محبوب نے عرض کی تھی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں میں شہید کر دیا جاؤں. اللہ کے محبوب نے بھی شہادت کی موت کی خواہش کی تھی، تمنا کی تھی کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا تم. ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، 3 دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم احیا ثم، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. ایک دوسرے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہادت کے بعد شہید کو یہ زندگی نہیں ملتی. اگر یہ زندگی ملتی ہے اللہ کے نبی تمنا نہ کرتے زندگی کی. شہید کا نبی بھی ہو، نبی بھی شہید ہو، شہادت کے بعد شہید کو یہ زندگی نہیں ملتی دنیا میں. کون سی زندگی ملتی ہے؟ جنت والی اعلیٰ زندگی. یہ تو پریشانیوں والی زندگی ہے. اگر شہادت کے بعد بھی یہی زندگی، پھر شہید ہونے کا کیا فائدہ بھائی؟ کوئی فائدہ ہے شہید ہونے کا؟ یہی دکھوں والی زندگی، پریشانیوں والی زندگی یہ نہیں ملتی. شہید کو شہادت کے بعد جنت والی، اللہ جنت میں زندگی فرماتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. شہادت کی موت سب موتوں کی سردار موت ہے. ہاں جی، کوئی ٹی وی کے ساتھ مر جاتا ہے، کوئی کھانسی کے ساتھ، کوئی شوگر کے ساتھ، اور شہید جو ہے یہ اللہ کے لیے مرتا ہے. یہ مر کے اللہ کے کھاتے میں پڑتا ہے، اللہ کے کھاتے میں پڑتا ہے شہید. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہید کی روح
ابھی اس کے جسم سے نہیں نکلتی کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ اس کے شہید کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کی روح نکلنے سے پہلے اللہ اس کو جنت کا مقام ٹھکانہ دکھا دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. شہید کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جاتا ہے، جہنم کے عذاب سے شہید محفوظ. اور اللہ کے نبی نے فرمایا دن قیامت کے شہید کے سر پہ ایک ایسا عزت کا وقار والا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک ایک موتی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا. ایک ایک موتی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا، ایک ایک موتی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا شہید کا دن قیامت کی جنت میں 72 حوروں کے ساتھ نکاح کیا جائے گا، 72 حوروں کے ساتھ. اور شہید جو ہے 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا اللہ کے دربار میں. آج اس کے علاوہ شفاعت قبول فرمائے گا، 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا. یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ شہداء کے خون کو اور علماء جس سیاہی سے اللہ کا دین لکھتے ہیں اس کو تولا گیا، وزن کیا گیا شہداء کے خون کو اور علماء جس سیاہی سے. آج کل کمپیوٹر وغیرہ پچھلے دور میں قلموں کے ساتھ سیاہیوں کے ساتھ ہی لوگ لکھتے تھے. تو یہ سیاہی کے ساتھ علماء اللہ کا دین لکھتے ہیں، اس کو تولا گیا ان کو. تو علماء جس سیاہی سے اللہ کا دین لکھتے ہیں وہ سیاہی خون سے بڑھ گئی، اس کا وزن خون سے زیادہ ہو گیا سیاہی کا. شہداء کا خون اور جس سیاہی سے علماء اللہ کا دین لکھنے کا وزن کیا گیا، تولا گیا. تو شہداء کے خون سے جس سیاہی کے ساتھ علماء نے اللہ کا دین لکھا وہ سیاہی کا وزن کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا، زیادہ ہو گیا. شہداء خون والا پلڑا اوپر اٹھ گیا اور وہ سیاہی جس کے ساتھ علماء نے دین لکھا وہ پلڑا کیا ہو گیا؟ نیچے جھک گیا. جب سیاہی کا اتنا مقام ہے تو علماء کا کتنا مقام ہوگا میرے بھائیو. العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء جو ہے کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے، نبیوں کے وارث ہیں. نبیوں کے بعد بس علماء کا ہی مقام ہے. دن قیامت کے پہلے انبیاء شفاعت کریں گے اللہ کے حکم سے، پھر اللہ کے حکم سے علماء شفاعت کریں گے، پھر شہداء، پھر دوسرے لوگ شفاعت کریں گے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو نے ہجرت کی اللہ کے راستے ثم قتلوا، پھر کیا کر دی گئے؟ وہ شہید کر دی گئے. او ماتوا، یا اپنی تبھی موت مر گئے، تبھی موت آ گئی، اللہ کے راستے شہید تو نہیں ہوئے، موت آ گئی تبھی موت. پھر کیا ہے؟ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا. اللہ ضرور ان کو رزق دے گا، رزق اچھا. چاہے اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا یا کیا آ گئی اللہ کے راستے میں موت آ گئی. اللہ ان دونوں کیا دے گا؟ اچھا رزق عطا فرمائے گا. اس اچھے رزق کیا ہے؟ جنت. جنت میں اللہ پاک ان کو اچھا رزق عطا فرمائے گا. یہ جو ہمارا رزق ہے تو آپ کے سامنے 2 نمبر پکڑوٹ جانور، مرے جانور لوگ کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں. یہ کھلا رہی ہے، کتے کھلا رہی ہے، خنزیر کھلا رہی ہے، جانتے ہیں کھوتے کھلا رہی ہے. میرے کسی گدے مجھ کو بتایا قاری صاحب 15 لاکھ کھوتے کھا لے جو ہے نا وہ باہر بھیجی پاکستان میں. 15 میں اس نے میں ٹی وی میں خبر پڑی ہے 15 لاکھ کھوتے کھا لیں تو ہمارے پاکستان باہر بھیجی ہے. وہ گوشت یہی کھا گیا. گوشت کہاں گیا؟ یہ کہا کہ ٹکے کباب بنا یہ کیا غذا ہے؟ رہ گئی ہے. جتنی یاد رکھو اللہ کی عبادت میں ایمان میں ملاوٹ ہوگی اس حساب سے ہمارے رزق میں ملاوٹ ہوتی جا رہی ہے. پہلے اتنی ملاوٹیں نہیں تھی، نہ اتنا شرک تھا پہلے، اب شرک کی بھی اخیر ہوگی اور ملاوٹ کی بھی اخیر ہوتی جا رہی ہے. کون سی شہر میں ہمیں صحیح میں دودھ جو پانی گوشت ملاوٹ والا، سبزی ہے جی، اور اپنا شہد لے لو، پانی گٹروں کا پانی استعمال کرتے ہیں لوگ، گٹر مل جاتے ہیں وہ ٹھیک ہی نہیں کرتا، ملاوٹ والا پانی. ہر شہر ملا، مال بھی 2 نمبر، پیر 2 نمبر، ناد کھا دو، ہر شہر 2 نمبر بن گئی ہمارے پاکستان. اللہ اکبر کبیرہ. تو جنت کا رزق اچھا رزق ہے، اس سے بہت اچھا رزق ہوگا جنت کا. یا ہم کھاتے پیتے ہیں، بڑا پیشاب چھوٹا پیشاب آتا ہے، لیکن جنت میں جو کھائے پیئیں گے نا بڑا پیشاب چھوٹا نہیں پڑے گا، ٹکار آئے گا، ہر شے تو ختم ہو جائے گی، ہر شے ہضم ہو جائے، ختم ہو جائے. کوئی پیشاب نہیں ہوگا، کوئی کھانا، کوئی ناک میں سے پانی، منہ میں سے پانی، کو کانوں میں میل، کوئی یہ وہ کچھ نہیں ہوگا. وہ صاف شفاف زندگی ہوگی، عزت والی زندگی ہوگی میرے بھائیو، خوشیوں والی زندگی ہوگی.
ہاں جی جو اللہ ہم سب کے نصیب فرمائے، وہ زندگی ملے گی قرآن سے یاد لکھ لو یہ بات، نو قرآن کے بغیر نہیں ملتی، قرآن کے بغیر جنت ہے، قرآن کس قبول کر لو گے، اس کو پڑھو گے، سمجھو اللہ جنت نصیب ہے، اس سے دور جاؤ گے پھر جنت میں جاؤ گے، چاہے کوئی ہے میرے بھائیوں، کوئی بھی قوم ہے، عربی شرقی جو بھی ہے، قرآن کو قبول کرے گا تو اللہ اس کو قبول کرے گا، جو قرآن کو قبول ہے اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، تو اللہ رزق دے گا ان کو رزق اچھا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بے شک اللہ کیا ہے، بہتر رزق، اللہ بہتر رزق دینے والا اور بہتر رزق دینے والا ہے۔ ہاں سب کو کون کھلا رہا ہے میرے بھائی، سب کو کون کھلا رہا ہے، 14 چب کوئی کائنات جو مخلوق ہے 18,000 کم و بیش کو کون رازق ہے اس کا، کون دے رہا ہے اس کو، کون کھلا رہا ہے، یہ اللہ ہی کھلا رہا ہے، لیکن لوگ پھر بھی کہتے اللہ کا کھا کے اللہ پی گئے، تیرا کھاواں تیرے ہی گیت گاواں یا رسول اللہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم اللہ کا کھاتے ہیں نہ ہم اللہ گیت گاتے ہیں، رسول کا کھا رہے ہیں، رسول کے ہم نے گیت گانے، یہ جو ہے نا جملہ تیرا کھاواں، یہ کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں ہے، ہاں جی، نہ کسی حدیث کا ترجمہ ہے، نہ فقہ کی جزی ہے، فقہ کی بات ہے، کسی بزرگان دین نے اپنی کتاب میں لکھا کہ تیرے کھاوا، یہ اپنے کول انہوں نے مشرکوں نے یہ جملہ بنایا، شرکیہ جملہ ہے، مسلمانوں چھوڑ دو اس کو، کوئی نہ کہے ہم کس کا کھا رہے ہیں، کون کھلا رہا ہے سب کو، کون پلا رہا ہے سب کو، اللہ پلا رہا ہے، نبیوں کس نے کھلایا، ولیوں کس نے کھلایا، بادشاہوں کو امیروں غریبوں کون کھلا رہا ہے، سب کو کون کھلائے گا، قیامت کون کھلائے گا، یہ اللہ کسی میں کھلانا پلانا میرے بھائی۔ صوبہ بندی والے بھی کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، بیچنے ہو گے کہاں دکھائیں گے، وہ جو بیچ رہا ہے وہ خالی نہیں بیچ رہا، وہ رزق دے کے بیچ رہا ہے، ہاں جی رزق کا انتظام پہلے کرتا ہے، رزق دے کے بیچ رہا ہے، یہ بھی اتنے آگے رزق آیا کہ نا، جو کبھی کہ کہہ رہے میرے خیال 15-20 سال سے کہہ رہے ہیں بچے دو ہی اچھے، اسلام کو بھی روکیے، نیانے بنا کے اسلام کو بھی روکیے، روک لیے انہوں نے اسلام کو، بچے ہی بچے گلیاں بھر گئی، بازار بھر گئے، دے دیا اللہ پاک، کتنا وافر مقدار مل رہا ہے، سبزی ہر موسم میں، فروٹ ہر موسم میں، گندم بڑھ گئی، چاول بڑھ گئے، ہر شے وافر مقدار مل رہی ہے، پہلے سے زیادہ اللہ پاک نے دے دیا، ان کے منہ پر اللہ پر تماچا مارا، پوچھتے رہے بھائی مانو تم کہتے تھے کھائیں گے کھا رہے کہ نہ، دیکھو بچے بھی ہو گئے، دے دیا اللہ پاک، اللہ اکبر، کھا جی اللہ بہتر دینے والا ہے، لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اللہ جن کو موت آ گئی نا، جن ہجرت کی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے یا موت آ گئی، اللہ ان کو اس جگہ میں داخل کرے گا جس کو یہ پسند کریں گے، ہاں جی جنت کو ہرا بھی ہم بھی پسند کیوں نہیں پسند کرتے ہو گے نا، ہم تو پہلے ہی پسند کر رہے ہیں، جب چاہیں گے نا جنت میں خوش ہوں گے، یہ راضی ہوں گے جنت سے، جنت میں کوئی آدمی نہ گھبرائے گا، نہ اکتائے گا، نہ بور ہوگا، نہ پریشان، ہمیشہ خوش رہے گا جنت کے اندر، ہاں جی ایسی نعمت اللہ پاک عطا فرمائیں گے، پھر اللہ کی رضا بھی ملے گی جنت میں، اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا، تو پھر کیوں نہ خوش ہوگا مومن، اللہ داخل کرے گا اللہ ان کو ایسی جگہ میں، اس جگہ کو یہ پسند کریں گے، اس جگہ میں یہ راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ البتہ جاننے والا ہے، حلیم ہے، بردبار ہے، اللہ دوستوں کو بھی جانتا ہے، دشمنوں کو بھی جانتا ہے، جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کو بھی جانتا ہے، جو کفر کی طرف سے شرک کی طرف سے لڑتے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے، سب کو جانتا ہے، اور بیک مغز جانتا ہے، ذرے ذرے کو جانتا ہے، حلیم ہے، بردبار ہے، تحمل والا ہے، ہاں فوراً گرفت نہیں کرتا، مجرم کو باغی کو ڈھیل دیتا ہے، بول دیتا ہے، ذالک یہ ایک بات ہوگی اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ومن عاقب بمثل ما عوقب به، کہ جس شخص نے بدلہ لیا اتنا بدلہ جس نے اس کو تکلیف پہنچائی گئی، بدلہ لیا کسی شخص نے اتنا بدلہ جس کو اس کو کیا پہنچائی گئی، تکلیف پہنچائی گئی، مثلا کسی نے ظالم نے ظلم کیا، ظالم نے کسی نے کیا کیا، ظلم کیا، اب مظلوم نے اتنا ہی بدلہ لے لیا جتنا ظالم نے کیا کیا تھا، ظلم کیا تھا، اب یہ برابر ہو گئے، کسی نے کسی پہ کیا کیا، ظلم کیا، اب جو مظلوم ہے اس نے ظالم سے اتنا ہی بدلہ لے لیا جتنا اس پہ ظلم کیا گیا، یہ برابر ہو گئے، تو فرمایا ثم بغی علیہ، پھر اس پہ بغاوت کی گئی، زیادتی کی گئی، وہ ظالم نے پھر مظلوم پہ کیا کر دی، زیادتی کر دی، ظالم نے مظلوم پہ ظلم کیا،
مظلوم نے کیا لے لیا؟ اتنا بدلہ لے لیا. اور ظالم نے پھر مظلوم پھر کیا کر دی؟ زیادتی کر دی. پھر اللہ پاک نے فرمایا لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، مظلوم کی اللہ ضرور مدد کرے گا. پہلے ظلم ہوا، انہیں بدلہ لے لیا، پھر ظالم نے کیا کر دیا؟ ظلم کر دیا. مظلوم کی اللہ کیا کرے گا؟ مدد کرے گا. مکہ کے مشرکوں نے مسلمانوں پہ مکے میں ظلم کیا، پھر مسلمانوں نے بدلہ لیا. جنگ بدر میں لیا نہ بدلہ، 70 پکڑے، 70 مار دیے. جی پھر انہوں نے جاتی کی میدان احد میں آئے اور غزوہ خندق میں آئے. جی اللہ نے پھر کی مدد فرمائی مسلمانوں کی. اور غزوہ احد میں بھی اور خندق میں. غزوہ احد میں کہ میدان چھوڑ کے بھاگے. اگر مسلمانوں کا نقصان ہو لے کہ میدان انہوں نے چھوڑا ہے، کافی میدان چھوڑ کے بھاگے. اور غزوہ خندق میں اللہ پاک نے ہوا بھیجی. اگر ہوا آئی نا، رات کو ہوا آئی، ان کے اونٹ تھے وہ رسے وغیرہ اپنے توڑا کے ادھر بھاگنے لگے. دیگیں جو تھی وہ پک رہی تھیں. جی 10-12 تھی کھانا پک رہا، ساری الٹی گئی، نیرا مٹی کو دم سب باقی نیلو کھا کو. اللہ پاک نے مدد فرمائی کی. تو اللہ پاک فرما رہے کہ جس نے بدلہ لیا اتنا بدلہ جتنی اس کو تکلیف پہنچائے گی. ثم بغی علیہ، پھر ظالم نے پھر ظلم کر دیا. لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، پھر اللہ پر ظلم کیا کرے گا؟ مدد کے. جیسے اللہ پاک نے مدد کی ہے غزوہ احد میں اور غزوہ خندق میں. ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ درگزر کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. ہاں باغی مشرک کافر کفر شرک کو چھوڑ کے ایمان توبہ استغفار کر کے ایمان کو قبول کر لے، اللہ درگزر بھی فرماتے ہیں، پھر بخش بھی دیتے ہیں اس کو. ذالک، یہ اللہ مدد اس لیے کرے گا کہ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، کہ بے شک اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. کبھی دن بڑا ہوتا ہے رات چھوٹی، کبھی رات بڑی دن چھوٹا. اللہ پاک فرما رہے جو دن میں رات کو دن میں داخل کر سکتا ہے وہ اپنے بندوں کی مدد بھی کر سکتا ہے. اتنا بڑا وہ مدد نہیں کر سکتا، مدد بھی کر سکتا ہے. فرمایا ذالک، یہ اس لیے اللہ مدد کرے گا اپنے بندوں کی کہ ان اللہ هو الحق، اللہ کیا ہے؟ حق ہے. وہی حق ہے، اللہ حق ہے، اللہ کی بندگی حق ہے، اللہ کا رسول حق ہے، اللہ کے قرآن حق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور بے شک جو پکارتے ہیں نا یہ لوگ اللہ کے علاوہ وہ کیا ہے؟ وہ باطل ہے. اللہ کو پکارنا، اللہ کی بندگی یہ حق ہے. اللہ کے علاوہ جو لوگ پکارتے ہیں اوروں کو یہ کیا ہے؟ باطل ہے. باطل معبود جو ہے وہ مدد نہیں کر سکتے، سچا معبود مدد کرتا ہے، باطل جھوٹے معبود مدد نہیں کر سکتے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک وہی اللہ کیا ہے؟ اللہ بلند و بالا ہے. اللہ بلند و بالا ہے، شان والا ہے. پوری مخلوق کی شان بھی اللہ کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. شان ہی اللہ کی ہے، پوری مخلوق کی شان اللہ کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں ہے میرے بھائیو، اللہ ہی کی شان ہے. اور فرمایا الکبیر، اللہ بڑا ہے. اللہ کیا ہے؟ بڑا ہے. بلکہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ بڑا ہے. اللہ کس سے بڑا ہے؟ سب سے. نبیوں سے بڑا ہے، ولیوں سے بڑا ہے، پیروں فقیروں سے، فرشتوں، سب سے، ہر چیز سے. 14 تک مخلوقات سے اللہ سب سے کیا ہے؟ بڑا ہے. ساری مخلوق چھوٹی ہے، اللہ کیا ہے؟ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. نمرود نے بڑا بننے کی کوشش کی، اللہ پاک نے لنگڑے مچھر سے مروایا. جی فرعون نے بڑا بننے کی کوشش کی، کیا ہوا؟ اللہ پاک نے پانی میں غرق کر کے مار دیا. ابرا آیا بڑا بن کے 60,000 کا لشکر لے کے، اللہ نے چینیوں سے مروا دیا. ابو جہل نے کہا میں بڑا ہوں، اللہ پاک نے 2 بچوں سے مروا دیا میدان بدر میں. اس کے بعد یہ آئے ہلاکو، ہٹلر خان، چنگیز، لال دیگال وغیرہ بڑے بڑے کافری آئے متکبر، اللہ نے ان کو مار دیا. اور اب امریکہ بڑا بنا ہوا ہے کہ میں ہی بڑا، میرے بڑا. اس کی ہلاکت کا بھی ٹائم اللہ نے ایک مقرر کیا ہے. جب آگے نا ٹائم، اس کا پتہ بھی نہیں لگنا کدھر گیا کدھر نہیں. ابھی ٹائم نہیں آیا اس کا. ٹائم آئے گا انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ آئے گا انشاءاللہ. اس کے لیڈ کرے گا اللہ، پارا پارا کرے گا انشاءاللہ. انہیں بس بہت کچھ کر لیا اس نے، اخیر کر دی اس نے ظلم کی انشاءاللہ. دیر نہیں ہے، دیر ہے، دیر نہیں ہے، دیر ہے، دیر نہیں. دیر پیر سے گالی موکی پکڑے گا انشاءاللہ. ان کو دنیا ہی پکڑے گا. زندگی رہی تو کہو گے انشاءاللہ. غالب صاحب صحیح کہتے ہیں، لیل کرے گا اس کو اللہ، پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے انشاءاللہ اللہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا. ابھی ٹائم نہیں آیا. الم تر ان اللہ
انزل من السماء ماء، کیا نہیں دیکھا تم نے بے شک اللہ نے نازل کیے آسمان سے. یہ دیکھو اللہ پاک کی صفتیں آ رہی ہیں میرے بھائیوں. جو کرتا ہے اللہ پاک کے تذکرے ہو رہے ہیں. کسی نبی کا ذکر آپ نے پڑھا ہے، یہ سارا پارا پورا ہونے والا ہے. فلاں نبی بھی کرتا ہے کچھ نہ کچھ، ولی بھی کرتا ہے جی، فلاں ملنگ ہے وہ بھی اس کا بھی کچھ کر رہے. جو بھی ہے بنایا جو کر رہے اللہ پاک کی یہ صفتیں بیان ہو رہی ہیں. اللہ پاک کی ذکر ہو رہا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے کیا کرتا ہے؟ پانی گراتا ہے. دیکھو پانی قطروں کے حساب، قطروں کی شکل میں برستا ہے. اگر برف کے برات اوپر سے برسیں، برف کے گوڑے برسے ٹھا ٹھا برسیں تو برس سکتا ہے؟ قطرے برستے ہیں، بلکہ جتنے قطرے باریک ہوں اتنی زمین کو فصلوں کو وہ فائدہ دیتے ہیں. لیکن اللہ پاک کبھی کبھی تنبیہ کے لیے اولے برسا دیتا ہے، بڑے بڑے پائیا کے اولے. تو یہ اولے بھی کبھی اللہ کو غصہ کر رہے اللہ پاک کو برسا دیتا ہے. میں جب کے عمرے میں خطیب تھا، وہاں جی ڈرامہ لگ گیا مسجد کے قریب ہی. جتنی دیر یہ سڑک ہے نا یہاں سے یہ روڈ اتنی دور ہے سکول میں مسجد سے ڈرامہ لگ گیا. اب میں مولوی بنتا میں کہتے کہ کوئی سارا علاقہ آ گیا وہاں چمبرا گیا، پورے پنڈ آ گئے علاقہ ڈرامہ دیکھ رہے. اس ڈرامے کا نا ہائے میری مجبوری رکھا انہوں نے. پتا نہیں اس میں کیا مجبوری تھی، وہ ڈرامہ تھا. 3 دن انہوں نے دیکھا ڈرامہ، مردوں نے بالکل پورا علاقہ دیکھا. شو لگ رہے دن رات چل رہا ہے، دیکھ لیا. پھر آگے لوگ، پھر آگے دیکھ رہے لوگ پورے علاقے جتنے گاؤں گیا ہے سیل کے. 3 دن مردوں نے، پھر 2 دن عورتوں نے دیکھنا تھا. یقین جانے آپ کہ عورتیں آگے کھچا کھچ بھر گیا، اوپر تمبو لگایا ہوا تھا انہوں نے اور پیسے ٹیٹ رکھی ہوئی تھی. عورتیں آ گئی، سینکڑوں ہزاروں عورتیں بھر گیا. ابھی شروع ہی ہوا ہے جی، شروع ہوا ہے. ابھی آندھی آ گئی، اندھیری سخت اندھیری ہو جو ہے تمبو وغیرہ اسے اٹھا کے پرے مارو، کاٹ دیا اس کو، ننگی ہو گئی. پھر اب بارش آئی اوپر سے، اولے چھٹا چھٹا کے ٹھا 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 ٹھا، ہوا تیز اور بارش اور اولے برس رہے ہیں. تو میں تو اپنی مسجد میں لوگ ہی کہتے ہیں چیخیں نکلی عورتوں کی جو تھے وہاں. چیخیں نکلی، پھر گھروں میں بچ کے دکانوں میں داخل ہو کر اپنی جان بچائی عورتوں نے. بہت برا حشر ہوا عورتوں کا. تو تیز ہوا جی، اولے برس رہے ہیں. ہمارا چبارہ مکان تھا اوپر، ایک کمرہ، مسجد میں ایک ہی کمرہ دیتے ہیں مولوی صاحب کو، اور زیادہ ہی بس مولوی صاحب گزارا ہی کرنا ہے نا. ایک کمرہ چھوٹا سا ہمارا، وہ بھی 4 انچ کا، 4 انچ اینٹ ہوتی ہے نا اس کا بنایا ہوا، 9 انچ 13 نہیں تھا. تو میں نے کہا جو ہوا ہے نا کوئی گرے نہ یار نہ گرے، یہ ساٹا مکان گر جانا. 4 انچ کا مکان ہے، پھر انہیں کسی رنگ اتنی تیز ہوا چلتی. خیر الحمدللہ وہ بچ گیا ہمارا مکان. باہر نکلا جی، فٹ اوڑے پڑے ہوئے مسجد میں، گھر حسین میں، گلیوں میں باہر نکلا. تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا، اس سے میں حجام کراتا تھا، راجا جی کی ہو گیا؟ جو ہونا کی کاری سب ہائے میری مجبوری ہے، اور کی ہائے میری مجبوری جی. یہ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اللہ اولے برسا دیتا ہے، ورنہ بارش برساتا ہے اللہ پاک جی. قانون ہے اللہ پاک کا، بارش برستی ہے، لیکن اس بارش کا کبھی اللہ پاک عذاب بنا دیتا ہے، اولے برستے اوپر سے. تو فرمایا کیا نہیں دیکھا تم نے بے شک اللہ نازل کرتا ہے آسمان سے پانی کو، فتصبح الارض مخضرا، پھر پانی کی وجہ سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے، سرسبز ہو جاتی ہے. ایسی چیزیں فصلیں اللہ پاک اگاتا ہے، بوڑھی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ پاک فرما رہا ہے جس طرح اللہ بارش برسا کے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح قرآن کی بارش برسا کے اللہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے قرآن کی وجہ سے. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ کیا ہے؟ باریک بین ہے، باریک بین. باریک سے باریک دانے کو جانتا ہے اللہ پاک. جانتے نہیں بلکہ اس کو باہر نکالتا ہے زمین سے، باریک سے باریک دانے کو نکالتا ہے کہ نا. کتنا کمزور ہوتا ہے دانا، باریک سے باریک. اس میں جو نکلتی ہے کومپل سبزہ کتنا اوپر زمین سخت ہوتی ہے نا، زمین سخت ہوتی ہے اور نیچے کمزور ہوتا ہے، پردہ سا پتا سا. لیکن وہ اللہ کے حکم سے باہر آتا ہے. زمین کو اللہ اس کو رستہ دے دے، نکل لے دے اس کو. یہ کون نکالتا ہے سبزے کو زمین سے؟ کوئی نبی نکالتا ہے؟ کیوں جی کوئی ولی نکالتا ہے؟ کسی پیر کے حکم سے نکلتا ہے؟ یہ اس کے حکم سے نکلتا ہے. کمزور سبزہ زمین کو پھاڑ کے باہر جاتا ہے. اللہ پاک فرما رہے کہ اللہ وہ باریک سے باریک دانے کو جانتا ہے، بلکہ وہ اس کو اگاتا ہے، باہر لاتا ہے. خبیر، اللہ پاک اپنی مخلوق کی ضروریات سے باخبر ہے. ہاں جی، ضروریات سے باخبر ہے. پھر
اللہ اپنی مخلوق کو ان کی ضرورتوں کے مطابق رزق عطا فرماتا ہے. یہ اللہ لطیف بھی ہے، خبردار بھی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، واسطے اس کے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. یہ اللہ ہی کا ہے، کسی کا نہیں، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے. جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے یہ کس کا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. نہ یہ کسی نبی کا، نہ ولی کا، پیر فقیر کا. یہ کس کا ہے؟ اس کو بنایا بھی اللہ نے. مطلب یہ ہے کسی نے نہیں بنایا. آسمانوں کو جو آسمان زمین میں ہے اس کو بنایا بھی اللہ نے ہے، کسی نے نہیں بنایا. ایک ذرہ بھی کسی نے نہیں بنایا. اور اس کا مالک بھی کون ہے؟ ذرے کا بھی مالک کون ہے؟ عارضی مالک بناتا ہے اللہ، لیکن حقیقی دائمی سچا سچا ابدی مالک کون ہے ہر چیز کا؟ یہ اللہ یہ قرآن کہہ رہا ہے واسطے اس کے ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے. یعنی جو آسمانوں زمین میں ہر چیز کا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے. اور ہر چیز پہ کنٹرول بھی کس کا ہے؟ ذرے ذرے پہ کس کا قبضہ ہے؟ ذرے ذرے پہ کس کا حکم چلتا ہے؟ اس کے اختیار ہے. ذرے ذرے پہ، ذرے ذرے پہ کس کا قبضہ ہے؟ اللہ کا. ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. یاد رکھنا، کوئی درخت کا پتا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں حرکت کر سکتا، اور کوئی ایک سانس بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں لے سکتا. یہ جو سانس لے رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے. جو اللہ کا حکم آ گیا نا بریک لا دی ہے جی، تو پھر مولوی صاحب گئے اگلے جہان. اللہ کے روکے ہوئے سانس کو جاری کر سکتا ہے؟ پوری دنیا بھی مل کے اللہ پاک کے روکے ہوئے سانس کو جاری نہیں کر سکتی. اور جب تک اللہ نے جاری کرنا ہے سانس کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ سانس گنے ہوئے ہیں، یہ پورے کرنے ہیں ہم نے. ہاں جو چلے گئے وہ پورے کر کے ہم نے کرنے ہیں پورے. جب تک پورے نہیں ہوں گے موت نہیں آئے گی، اور جب پورے ہو گئے بس موت آ گئی. یہ سب کام کون کر رہا ہے؟ یہ سب اختیار کس کے ہیں؟ یہ آرڈر کس کے چل رہے ہیں؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. بے شک اللہ ہی غنی ہے، کوئی غنی نہیں. عبد الغنی تو ہو سکتا ہے لیکن غنی کون ہے؟ بے پرواہ. عبد الغنی بے پرواہ کا بندہ. کسی کا نام عبد الغنی، اس کو عبد الغنی کہو، غنی نہ کہو. غنی کون ہے؟ بے پرواہ کون ہے؟ غنی کا مطلب ہے کہ سب کو اللہ کی، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی، سب اللہ کے محتاج، اللہ کسی کا محتاج. سب کے کام اللہ کے بغیر نہیں چل سکتے. اللہ کا کام سب کے بغیر چل رہا ہے، وہ چلا کے دکھا رہا ہے. کوئی مشورہ نہیں لے رہا کسی سے، کوئی اجازت نہیں لے رہا، کوئی ڈرتا نہیں. اللہ کو خوف نہیں یہ کام کیا فلان نہ کیا فلان نہ. اللہ کوئی خوف خطرہ نہیں. یہ جو بھی ہو رہا ہے کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ غنی ہے. ہاں جی، اللہ بے پرواہ ہے. کوئی اللہ کی بات نہ مانے، حکم نہ کوئی نماز پڑھے نہ قرآن پڑھو، اللہ کی شان میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا. حمید وہ خوبیوں والا ہے، تعریفوں والا. کی کوئی بھی تعریف نہ کرے پھر بھی اللہ کی تعریف میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا. وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، وہ حمید ہے، تعریفوں والا ہے، خوبیوں والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا پھر شہید کر دیے گئے، او ماتوا یا تبھی موت مر گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، البتہ رزق دے گا اللہ ان کو رزق اچھا رزق دے گا. وإن اللہ لہو خیر الرازقین، بے شک اللہ وہ البتہ کیا بہتر رزق دینے والا ہے. لیدخلنہم مدخلا یرضون، داخل کرے گا ان کو اچھی جگہ میں، ایسی جگہ میں یرض جس کو پسند کریں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ، علی بے شک اللہ البتہ جاننے والا ہے، حلیم بردبار ہے. ذالک یہ بات ہو گئی. ومن عاقبہ، جس نے بدلہ لیا بمثل ما عوقب بھی، جو اس پہ اس کی مثل جو اس پہ زیادتی کی گئی، ثم بغی علیہ، پھر اس پہ زیادتی کی کر دی گئی. لینصرنہ اللہ، پھر مظلوم کی کیا کرے گا؟ مدد کرے گا. ان اللہ لغفور، بے شک اللہ درگزر کرنے والا ہے، غفور بخشنے والا ہے. ذالک یہ اس لیے اللہ مدد کرے گا کیونکہ بھی ان اللہ بے شک اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی الليل، اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو. اتنا بڑا بندے کی مدد کیا کر سکتا ہے. وان اللہ سمیع بصیر، اور بے شک اللہ کیا ہے؟ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اللہ سب کی سنتا ہے، بیک بغل سنتا ہے، اور پھر جس کی چاہتا ہے قبول بھی کر لیتا ہے. سب کی قبول نہیں ہوتی، سنتا سب کی ہے، جس کی چاہتا ہے پھر قبول بھی کر لیتا ہے. اور بصیر اللہ دیکھنے والا، سب کو دیکھ رہا ہے، بیک وقت دیکھ رہا ہے اللہ پاک. اللہ اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے، اجالوں میں بھی دیکھتا ہے، پردوں کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہے، آسمانوں زمینوں غاروں پہاڑوں کوساروں میں ہر وقت دیکھتا ہے. اور بیک وقت دیکھتا ہے، ذرے ذرے کو دیکھتا ہے. ذالک بان اللہ، یہ اس لیے اللہ مدد کرے گا کہ اللہ بے شک وہ کیا ہے؟ وہ حق ہے. وانما یظن، اور بے شک جو
پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، جن کو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، وہ بات وہ کیا ہے؟ وہ باطل ہے، وہ باطل معبود ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ، بے شک اللہ وہ کیا ہے؟ علی بلند و بالا، الکبیر بڑا ہے۔ الم تر اندر آپ کیا نہیں دیکھا تم نے؟ بے شک اللہ نے انزل نازل کیا من السماء، آسمان سے مان پانی کو، فتصبح الارض مخضرا، پانی سے کیا ہو گئی؟ زمین سرسبز ہو گئی، ہری بھری ہو گئی۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک بین ہے، خبردار ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کس میں ہے؟ آسمانوں میں ہے، اور اسی کے لیے جو کس میں ہے؟ زمین میں۔ مطلب کہ ہر چیز کا خالق اللہ، مالک اللہ، کنٹرول ہر شے پہ قادر اللہ۔ وان اللہ، بے شک اللہ البتہ وہ کیا ہے؟ غنی ہے، الحمید بے پرواہ ہے، حمید خوبیوں والا ہے۔ جزاک اللہ۔ صبح کی نماز بھی سارے ساتھی پڑھے، کوئی ساتھی غیر حاضر نہ رہے۔ اللہ جزا دے آپ کو۔ میں بند کیا